بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک طوفانی رات تھی جب میرے سامنے صرف دو راستے رکھے گئے، بیوی کو چھوڑ دو یا گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے اپنی فالج زدہ والد کی طرف دیکھا، جن کی آنکھیں بے بسی کی آنسوؤں سے تر تھیں، مگر اپنے بیٹے کے حوصلے پر فخر تھا۔ ان کے ٹمٹماتے چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے بتا رہی تھی کہ مرد بن کر جیو، اور مرد اپنی شریک حیات کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میری بیوی ایک کونے میں سہمی ہوئی کڑی میری طرف التجا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر سب پر ڈالی، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل آیا۔ میری جیب میں صرف 500 روپے تھے، مگر حوصلہ پہاڑ سے بھی بلند تھا۔ یہ حوصلہ اس رات مجھ میں کہاں سے آ گیا نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس رات میں دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتا تھا۔ مہر النساء مجھے ایک حادثے میں ملی۔ شادی کی رات پہلی بار اسے دیکھا۔ شادی کیا تھی؟ جرگہ کا ایک فیصلہ تھا جو دو خاندانوں کے بیچ دشمنی کو صلح میں بدلنے کے لیے دیا گیا تھا۔ مہر النساء کی بھائی اور چچا نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ وہ تو جیل چلے گئے، مگر دشمنی دونوں طرف بن گئی۔ آئے روز ایک دوسرے پر گات لگا کر فائرنگ کرنا، دونوں طرف زندگی اجیرن تھی۔ جرگہ نے دونوں خاندانوں کے بیچ فیصلہ دیا کہ قاتل کے گھر کی لڑکی مقتول کے گھر کے کسی لڑکے سے بیاہ دی جائے، اور قرہ میرے نام نکلا کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے پاس انکار کرنے کی یا احتجاج کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ دبے لہجے میں احتجاج کیا بھی، مگر مجھے سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت انسان ہوں۔ گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ دشمن کو منہ کی کانی پڑ رہی ہے، ان کی عورت ہمارے گھر آئے گی۔ اب وہ ساری عمر ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ جہالت اور کسے کہتے ہیں؟ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں، اور صلح کے نام پر عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح انا کی بینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ نکاح ہوا اور مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سادہ سے لباس میں ایک گٹھری نما سی لڑکی چارپائی پر خود کو چادر سے پوری طرح ڈھانپ کر بیٹھی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، جیسے ٹرانس میں چل رہا ہوں۔ نکاح کیسے ہوا؟ مولوی نے کیا کہا؟ میں نے کیا جواب دیا؟ کچھ بھی تو یاد نہیں۔ دل بجھا بجھا سا تھا، کوئی خوشی، کوئی امنگ، کوئی جذبہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اب بیڈ پر بیٹھی اس گڈری کو دیکھ کر مزید وحشت ہو رہی تھی۔ یہ کیا میرے سر مونڈ دیا گیا؟ میں ایک تجسس لیے اس کے بیڈ پر ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ میں نے گلا کنکار کر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اور اچانک اس نے چادر ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے پورا تر تھا۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں کچھ بول رہی تھی۔ مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بمشکل 16-17 سال کی ایک چوئی موئی سی لال سرخ انار کی طرح معصوم سی لڑکی میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا روئی ہوگی، آواز بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے دل پر ایک تیر سا لگا، دکھ درد کی ایک لہر پورے بدن میں پھیل گئی۔ اسی وقت اپنے رسم و رواج سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ میں جو کبھی فخر کرتا تھا اپنے خاندان کی جاہ و عظمت پر، خود سے گھن آنے لگی۔ میرے سامنے کوئی بھیڑ بکری نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اس کی بھی کوئی خواہشات ہوگی، زندگی سے اس نے بھی بہت کچھ مانگا ہوگا۔ یہ کیا کہ دشمنی کی بینٹ گائے بکری کی طرح بھگوان کے چرنوں میں بلی چڑھا دی گئی۔ وہ پوری طرح کانپ رہی تھی، خوف دہشت سے اس کے ہونٹ بالکل سفید ہو رہے تھے۔ میں اٹھا، گلاس پانی جو کہ ٹیبل پر پڑا تھا لا کر دیا، اور وہ ایک ہی سانس میں چلا گئی۔ تم کیوں ایسا سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں ماروں گا؟ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے سر کو ہلکا سا دائیں بائیں ہلایا، مگر بولی کچھ نہیں، بس ڈری سہمی ہوئی ہرنی کی طرح میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جو رحم اور ہمدردی کے جذبات تھے اچانک پیار میں بدل گئے۔ اس معصوم سی لڑکی پر بہت زیادہ پیار آیا۔ میں نے اسے کمبل اوڑھا دیا اور سلا دیا، مگر وہ چپ چاپ لیٹی رہی، مگر سو نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے اس کا ڈر ختم کروں۔ وہ رات گزر گئی۔ صبح میں جلدی اٹھ کر باہر چلا گیا، مگر مجھے معلوم تھا اس پر کیا گزرے گی۔ سارا دن میں پہلی بار بے چین تھا، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہر پل اس معصوم سی لڑکی کا خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں اس پر دن بھر کیا بیت رہی ہوگی۔ بس رات کا انتظار تھا۔ سارا دن مٹر گشت کر کے رات گھر آیا تو اسے کچن میں برتن مانجتے ہوئے پایا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو وہ آئی تو اسے دیکھ کر دل محسوس کر کے رہ گیا۔ ایک دن میں مرجھا چکی تھی۔ اس رات اس سے بہت باتیں کی، بہت معصوم تھی، بہت تسلیاں دی،
बहुत समझाया, दिन भर का हाल पूछा तो रो पड़ी। मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब उसने कहा कि मुझे खाना अलग दिया गया, साथ नहीं बिठाया। मैंने उसके दूसरे दिन ही अम्मी से बात की तो मुझे सब ने ऐसे देखा जैसे मैं मरीख से आया हूँ। अम्मी ने कहा, जिसे तुम बीवी समझ रहे हो ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये मेरे बेटे के कातिल की बेटी है। उससे हमदर्दी की जरूरत नहीं। क्या तुम्हारा खून सफेद हो गया है? खबरदार जो आइंदा उसकी हिमायत की। दिन इसी तरह गुजरते गए। जब महीने बाद अम्मी और भाइयों की तरफ से तकरार होने लगे कि उसे तलाक देकर फारिग कर दो, दुश्मन के दिल में आखिरी कील भी पैवस्त कर दो, मगर मैंने इनकार कर दिया। और फिर वो रात भी आ गई जब सारा घराना एक तरफ खड़ा मुझे तलाक या घर छोड़ने का कह रहा था। मैंने घर छोड़ दिया। इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ से आई ये सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है। मगर जैसे ही मैंने दहलीज पार की, बारिश थम गई, आसमान पर सितारे नजर आने लगे और मैं कुदरत का इशारा समझ गया कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डर किस बात का? वो छुई मुई सी लड़की मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर अंधेरी रात में सुनसान रास्तों पर ऐसे चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे दिमाग में जकड़ चल रही थी और उसे देखा तो वो मौसूफा जुगनू पकड़ पकड़ कर दुपट्टा में कैद कर रही थी। मुझे बेइख्तियार हंसी आ गई। सारी तकलीफ आने वाले अंदेशे भूल गया। मैंने कहा, पागल, तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? वो मेरी तरफ बेफिक्री से लहजे में देखकर बोली, मुझे क्या करना है मालूम करके, तुम हो ना मेरे साथ, मुझे डर नहीं लगता किसी से भी। आज पूरे 20 साल गुजर गए इस बात को।